بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ جل شانہ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا۔ رمضان کا مبارک مہینہ ایک ہفتے کے بعد شروع ہونے والا ہے، اور ہم اپنی بہت ساری دنیاوی مصروفیات سے فارغ ہیں۔ کیوں نہ ہم اس فارغ وقت کو غنیمت بنائیں، غنیمت سمجھیں اور اسے دین سیکھنے کا ذریعہ بنائیں۔ اس لیے میں نے سوچا کہ آتھینٹک طور پہ، بہت ہی مستدل طور پہ، ایک ایسے طریقے پر کہ جس سے آپ کو خود دین سمجھنا اور دین سیکھنا ضروری حد تک آسان ہو جائے، میں نے سوچا کہ دو کام کیے جائیں۔ ایک تو حدیث پاک، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کچھ بنیادی کانسیپٹس آپ کو بتاؤں، اور دوسرے عربی زبان آپ حضرات سیکھیں تاکہ آپ قرآن پاک کو، احادیث کو اور دین کو، جو دین کی جو بنیادیں ہیں، جو بیسکس ہیں جو دین کی، جو قرآن اور حدیث ہیں، اس کو آپ جب پڑھیں، جب تلاوت کریں رمضان کے مبارک مہینے میں، تو کم از کم اسے سمجھ سکیں ایک حد تک، جو تاکہ تلاوت کا لطف آ سکے۔ امام کے پیچھے آپ تراویح سنیں تو کچھ حد تک آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ میں یہ بھی کوشش کروں گا کہ عربی زبان کی جو بہت ضروری معلومات ہیں، کم سے کم آپ عربی زبان سن کر کچھ نہ کچھ سمجھ جائیں، ضروری بات سمجھ جائیں۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ میں، اللہ کی مدد اگر شامل حال رہی تو ایک کوشش کروں گا دوسرے سلسلے میں۔ اس سلسلے میں آپ کو حدیث کے بارے میں کچھ اہم اور بنیادی کانسیپٹس، بنیادی معلومات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، عوام کے سامنے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ حدیث کسے کہتے ہیں۔ آپ بار بار سنتے ہیں کہ یہ بات حدیث میں ایسا ہے۔ دیکھیں، دین کی جو بنیادی جو دو طریقے ہیں، جو دین کی جو دو بنیادیں ہیں، سب سے پہلے وہ ایک قرآن ہے اور دوسرے حدیث ہے۔ ہم قرآن کو انشاءاللہ، چونکہ قرآن کے بارے میں لوگ جانتے ہیں اللہ کے کلام کو کہتے ہیں، لیکن حدیث کے بارے میں لوگ نہیں جانتے۔ اس سلسلے میں اور حدیث کے ڈیفینیشن میں کچھ تفصیل ہے، کچھ ڈیٹیلز ہیں، اس لیے آپ کو اسے سمجھنا ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں۔ اور بھی متعدد وجہوں کی وجہ سے میں نے چاہا کہ حدیث اس سلسلے میں ایک درس شروع کیا جائے، اس کی کانسیپٹس آپ کو بتاؤں میں۔ درس حدیث نہیں، حدیث کا درس نہیں، حدیث کے بارے میں کچھ اکیڈمک باتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حدیث کسے کہتے ہیں۔ لوگ عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ حضور کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حدیث کہتے ہیں۔ نہیں، اسے آپ صحیح سے سمجھیے، صرف حضور کی بات کو نہیں کہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں، ان کے کاموں اور ان کے احوال کو حدیث کہتے ہیں۔ حضور کی بات یعنی حضور کے ارشادات جو حضور نے فرمائے اپنے زبان مبارک سے، اور حضور کے کام اور حضور کے احوال جن جملوں میں ہوتے ہیں، ان جملوں کو حدیث کہتے ہیں۔ حضور کی باتیں، حضور کے کام اور حضور کے احوال، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے زبان مبارک سے، مثلا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اچھی نیت تو اچھا عمل، بری نیت تو برا عمل۔ یہ حضور نے اپنی زبان سے فرمایا، یہ بھی حدیث ہے۔ اور جیسے حضور نے کوئی بات فرمائی نہیں، بلکہ حضور نے کوئی کام کیا، کوئی عمل کیا، کوئی ایکٹ کیا، اور صحابہ نے اسے دیکھ کر دوسروں کو بتایا، وہ بھی حدیث ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے دکھائی، حضور نے حج کیا اور صحابہ نے حضور کے حج کے عمل کو دیکھا، حضور نے وضو فرمایا، صحابہ نے حضور کے وضو کو دیکھا۔ اب صحابہ اپنے بعد کے مسلمانوں کو حضور کے اس عمل کو نقل کریں گے تو حضور کو یہ عمل بھی جو صحابہ کی زبان میں ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ تیسرا، حضور کے احوال۔ نمبر ایک حضور کے اقوال یعنی حضور کی باتیں، حضور کے کام، اور نمبر تین حضور کے احوال، حضور کے اپنی پرسنالٹی کے بارے میں جو حضور کے احوال ہیں، چاہے وہ جسم کی حالت ہو، چاہے حضور کے اخلاق ہوں، اس کو بھی اگر کوئی نقل کرتا ہے وہ بھی حدیث ہے۔ تو حضور کی باتیں، حضور کے کام اور حضور کے احوال، یہ حدیث ہے۔ ایک یہاں پہ طلباء کے لیے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے لیے ایک نکتہ بتاؤں کہ حضور کی جو تقریرات ہیں، مثلا حضور
کے سامنے صحابہ نے کوئی کام کیا، کوئی بھی چیز کی، اور حضور نے اسے پسند فرمایا، کچھ بولا نہیں، اس حضور نے ان کی بات کو پسند کیا، نکیر نہیں فرمائی، اسے رد نہیں کیا، تو یہ بھی حدیث ہے۔ اس کو تقریر کہتے ہیں ہماری زبان میں، ہماری حدیث کی اکیڈمک لینگویج میں۔ وہ بھی اصل حضور کا عمل ہی ہے۔ تو حضور کے اقوال، حضور کی باتیں اور حضور کے کام، یہ ساری چیزیں حدیث ہیں۔ تو آپ اس کو بہت شارٹ میں اس طرح سمجھ سکتے ہیں، حضور کی بات اور حضور کے کام، بہت شارٹ میں، بہت مختصر میں، حضور کی باتیں اور حضور کے کام یہ دونوں ہی حدیث ہیں۔ حدیث کے سلسلے میں جو دوسری بات آپ کو سمجھنی ہے، اکثر آپ سنتے رہتے ہیں کہ حدیث کے سلسلے میں دوسری بات جو آپ کو سمجھنی ہے، اکثر آپ یہ سنتے رہتے ہیں کہ حدیث صحیح، حدیث ضعیف، یہ حدیث صحیح ہے، آج کل اس طرح کی باتیں بہت ہوتی ہیں۔ یہ حدیث صحیح کسے کہتے ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیے کہ حدیث ہم تک پہنچی کیسے ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ قرآن کریم لفظ بلفظ، حرف بحرف، اس کا ایک ایک نقطہ بھی جیسا اللہ جل شانہ نے نازل فرمایا تھا ویسا ابھی بھی 14 صدیوں کے بعد بھی ویسا ہی محفوظ ہے۔ ذرا بھی تحریف، ذرا بھی رد و بدل اس میں ممکن ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اللہ کے حفاظت میں، اللہ نے فرمایا ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے یہ قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ نے ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ حدیث کے بارے میں یہ سمجھیں کہ اللہ جل شانہ نے حضور پہ جو وحی بھیجی ہے، وہ وحی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وحی جس میں حضور کو الفاظ بتائے جاتے ہیں، حضور کو الفاظ، ورڈز دیے جاتے ہیں، اس کو وحی مطلوب بولتے ہیں، یعنی ایسی وحی جس کی تلاوت ہوتی ہے، اسی کو قرآن کہا جاتا ہے۔ یعنی قرآن اللہ کی وہ وحی ہے جو حضور پہ بھیجی گئی، جس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کے ہیں، اللہ جل شانہ کے ہیں، حضور کے نہیں۔ حضور صرف اس کو نقل کرنے والے ہیں، صرف پاس کر دینے والے ہیں اس کو۔ وحی کی ہی دوسری قسم وہ ہے جس میں الفاظ اللہ کے نہیں ہیں، باتیں، احکام تو اللہ کی ہیں، اللہ کے ہیں، لیکن الفاظ وہ اللہ کی نہیں، وہ حضور کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان الفاظ کی تلاوت قرآن کی شکل میں نہیں ہوتی، اسے وحی غیر مطلوب بولتے ہیں۔ اسی دوسری قسم کی وحی کو ہی ہم حدیث کہتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، میں یہ بات اس لیے آپ کو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ یہ سمجھیں کہ حدیث بھی وحی کی ایک قسم ہے۔ وحی کی دو قسمیں، ایک وحی وہ جس میں الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، باتیں بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اس کو قرآن کہتے ہیں۔ دوسری وحی وہ جس میں باتیں تو اللہ کی ہیں لیکن الفاظ کے انتخاب، الفاظ، ورڈز کا سلیکشن حضور کی طرف سے ہے یا حضرت جبرائیل کی طرف سے ہے، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ یعنی حدیث بھی وحی کی ایک قسم ہے اور وحی غلط نہیں ہو سکتی۔ اس بات کو اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ نجم میں کہ ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی فرماتے ہیں اپنے من سے، اپنی ذاتی خواہش پہ نہیں کہتے، وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ بھی ان ہوا الا وحی یوحا، اللہ کی طرف سے وحی ہی ہوتی ہے، بس الفاظ حضور کے ہوتے ہیں۔ اس لیے جیسے قرآن غلط نہیں ہو سکتا، اللہ کا کلام ہے، ایسے ہی حدیث بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ حضور نے جو فرما دیا، حضور نے جو کچھ بھی کر دیا، حضور کے سارے ایکشنز، حضور کے ساری باتیں، وہ سب بھی ویسے ہی آتھینٹک، ویسے ہی صحیح ہیں جیسے قرآن پاک صحیح ہے۔ ہمیں فرق کہاں سے ہوتا ہے؟ قرآن پاک کا لفظ بلفظ حفظ کر کے ساری امت نے ہر دور میں یاد رکھا ہے، اس کا لفظ بلفظ محفوظ ہے، اور اس کے ایک ایک حرف کو اور نقطوں کو محفوظ کرنے کی اور اسے یاد کرنے کی کوشش کی گئی ہے، باقاعدہ ذمہ داری دی گئی ہے اس امت کو۔ لیکن جو وحی حضور کی ہے، وحی غیر مطلوب، وحی غیر مطلوب جس کی تلاوت نہیں ہوتی، جس کو حدیث کہتے ہیں، اس کو اس طریقے سے محفوظ رکھنے کی ذمہ داری امت پر نہیں ڈالے گی سب پر جیسے قرآن کی، کیونکہ یہ الفاظ اللہ کے نہیں ہیں لیکن باتیں محفوظ رہیں گی۔ یہ ایک بات یاد رکھیں کہ حدیث کا درجہ قرآن کے بارے میں کیا ہے، قرآن کے سلسلے میں حدیث کا مقام کیا ہے، قرآن کے سامنے حدیث کا مقام کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ یاد رکھیں قرآن ایک اصولی کتاب ہے، ایک ایسی کتاب جس میں ہر ایک بات ہے، کچھ بات تفصیل سے ہے اور بہت سی باتیں اشاروں میں ہیں۔ ظاہر ہے
قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، وہ بہت جامع ہے، وہ بظاہر ایک چھوٹی سی کتاب ہے لیکن اس میں ہر ایک بات ہے، اور جن جملوں میں باتیں بہت ہوں، الفاظ کم ہوں، اس کو جامع کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہر ایک چیز ڈیٹیل سے نہیں ہے، اشاروں میں، ساری باتیں ہیں لیکن اشاروں میں ہیں، شارٹ میں ہیں، مختصر ہیں، اختصار کے ساتھ میں۔ حدیث قرآن پاک کی تشریح ہے، ڈیٹیل ہے، اس کی گائیڈ لائن ہے، اس کی گائیڈ ہے۔ اس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا، اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، سورہ نحل میں ہے۔ اللہ نے فرمایا حضور سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن نازل کیا ہے، کیوں؟ تاکہ تم اس قرآن کو اپنے الفاظ میں بیان کرو، اس کی تشریح کرو، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ لوگوں کے سامنے تم قرآن کی تشریح کرو اور تاکہ لوگ غور فکر کریں۔ تو تشریح کی ذمہ داری، ساری امت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی جو باتیں سب لوگ نہیں سمجھ سکتے، ظاہر قرآن کی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو سب کو سمجھ میں آ سکتی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جو کچھ خاص لوگوں کو سمجھ میں آ سکتی ہیں، کچھ باتیں ایسی جس کو صرف نبی ہی سمجھ سکتے ہیں، ان کو سمجھانے کی ذمہ داری نبی کی ہے۔ تو حدیثوں کا مقصد قرآن کی تشریح ہے، اس کی تفصیل ہے، اس کی ڈیٹیل بیان کرنا ہے۔ تو اس لیے اب آپ یہ سمجھیں، جب قرآن پاک کی ڈیٹیل ہے حدیث، اور اللہ نے قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، تو اس میں لازمی یہ بھی بات نکلتی ہے کہ حدیثوں کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لی ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حدیث ضائع ہو جائے اور قرآن محفوظ رہے، کیونکہ حدیث ہی قرآن کی تشریح ہے، وہی اس کا مطلب ہے۔ اگر حدیث میں کچھ تبدیلی ہوگی، کچھ رد و بدل ہو جائے گا تو قرآن کا مطلب بھی بدل جائے گا، نعوذ باللہ۔ تو چونکہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور حفاظت کی ذمہ داری میں قرآن کے الفاظ بھی ہیں، اس کے معنی بھی ہیں، اس کی باتیں بھی ہیں، اس کے مطلب بھی ہے، اور مطلب ہی حدیث ہے، لہٰذا حدیث بھی قرآن کا ایک پہلو ہے۔ جب قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی گئی تو حدیث کی بھی حفاظت کی ذمہ داری لی گئی ہے، لہٰذا یہ بات نکلتی ہے کہ قیامت تک حدیث کو کوئی ضائع نہیں کر سکتا، امت سے حدیث کا علم نکالا نہیں جا سکتا، جیسے قرآن کو ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اور بات، اللہ جل شانہ نے مسلمانوں سے اور انسانوں سے صرف مطالبہ اس بات کا نہیں کیا ہے کہ صرف اللہ کو مانا جائے۔ اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ جیسے اللہ کو مانا جائے ویسے ہی اللہ کے پیغمبروں کو بھی مانا جائے، اللہ کے رسولوں کو مانا جائے۔ اس لیے کلمے میں لا الہ الا اللہ کا بھی جملہ ہے اور محمد رسول اللہ کا بھی جملہ ہے، یعنی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، میسنجر مانتے ہیں، اور یہ مانتے ہیں کہ جو ان کے میسیج ہیں وہ اللہ کے میسیج ہیں، جو ان کا پیغام ہے وہ اللہ کا پیغام، کیونکہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اس لیے ان کی باتیں بھی اللہ کی باتیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اتباع کی، جس نے رسول کو فالو کیا، اسی نے اللہ کو فالو کیا۔ اور حضور نے خود فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ابن ماجہ کی روایت اور دیگر کتابوں کے اندر بھی ہے حدیث کی، حضور نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے مجھے فالو کیا تو اس نے اللہ کو فالو کیا، اور جس نے مجھے نہیں مانا، میری باتوں کو نہیں مانا، جس نے میری تقلید نہیں کی، اس نے اللہ کو نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ نے دین کا ڈھانچہ ایسا بنایا ہے، اس کا اسٹرکچر ایسا ہے کہ آپ صرف قرآن کو مانیں، حدیث کو نہ مانیں، اللہ کو مانیں، رسول کو نہیں مانیں تو آپ دین پر چل ہی نہیں سکتے، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کلمے کو ثابت نہیں کر سکتے، آپ روزے کو ثابت نہیں کر سکتے، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے، دین کا کوئی ایک مکمل عمل ایسا نہیں ہے جو صرف قرآن ثابت ہوتا ہو۔ ہمارے جو دین کی بنیادیں ہیں، نماز کی تفصیل اور ڈیٹیل بھی حدیث میں ملے گی، قرآن میں نہیں ملے گی، حتیٰ کہ نمازوں کے اوقات، نماز کے رکعات کی تفصیل، اس کے فرائض حدیث میں، قرآن میں نہیں ہے۔ تو اللہ نے ایسا اسٹرکچر بنایا ہے کہ آپ حدیث چھوڑ کر قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے، اس پہ عمل ممکن ہی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نظام ہے، تاکہ انسان مجبور و لاچار ہو کر لا الہ الا اللہ پر بھی ایمان لائے اور محمد رسول اللہ پر بھی لائے۔ جو محمد رسول اللہ پر ایمان نہیں لایا، گویا کہ کلمے کے پہلے جز توحید پر بھی ایمان نہیں لایا، لا الہ الا اللہ پر بھی ایمان، یہ اللہ جل شانہ کا ایک معجزانہ دین کا ایک عجیب اسٹرکچر ہے۔ اس لیے قانون کے اندر، لا میکنگ میں، قانون سازی میں جو حیثیت قرآن کو حاصل ہے وہی حیثیت اور رتبہ حدیث کو حاصل ہے۔ اگر قرآن پاک کسی چیز کو حلال و حرام ثابت کر سکتا ہے تو حدیث بھی کسی چیز کو حلال و حرام ثابت کر سکتی ہے۔
اللہ جل شانہ بھی شارع ہیں، قانون ساز ہیں، اور حضور بھی قانون ساز ہیں اللہ کے حکم سے، یعنی حضور کو بھی اللہ نے وہ درجہ دیا ہے کہ قانون سازی کریں گے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ حضور کی ساری باتیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضور کے سامنے یہ بات کہی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اے اللہ کے رسول، آپ جو باتیں کہتے ہیں، آپ تو بشر ہیں، انسان ہیں، آپ غصہ بھی ہوتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، اور عام طور پہ انسان غصے میں ایسی بات نہیں کہتا جو حقیقت ہو، غصے میں انسان غلط بول جاتا ہے۔ تو ان کے کہنے کا مقصد تھا کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ غصے میں بھی صحیح بولتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ میری زبان سے غلط بات نکل ہی نہیں سکتی۔ حضور کی زبان اللہ کی قابو میں، اللہ کی طرف سے، ان کی ساری اللہ نے فرمایا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، حضور کی زبان سے صرف وحی نکل سکتی ہے۔ حضور خواہ غصے میں ہو، خواہ خوشی میں ہو، غم میں ہو، مصیبت میں ہو، یا راحت و آرام میں ہو، سو رہے ہوں یا جاگ رہے ہوں، غنودگی میں ہو، ہر حالت میں ان کی باتیں وحی ہیں اور آتھینٹک ہیں، شریعت ہیں، قانون ہیں، لا ہیں، اس لیے حضور بھی شریعت ہیں۔ اب آپ کو یہ بات سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ حدیث کا رتبہ کیا ہے۔ قرآن کے بغیر حدیث نہیں ہے، اور حدیث کے بغیر قرآن نہیں ہے۔ اگر قرآن پاک کو تھامنا ہے جیسا کہ حکم ہے، اگر قرآن پاک پر ایمان لانا ہے تو رسول پر ایمان لانا، رسول کی باتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ جب قرآن کا مطلب محفوظ نہیں رہ سکتا حدیث کے بغیر، تو لازمی نتیجہ ہے کہ حدیث بھی ضرور محفوظ رہے گی، کیونکہ قرآن محفوظ ہے۔ فرق ایک چیز میں ہے، قرآن پاک کے الفاظ اللہ کی طرف سے ہیں، ان کو رٹنا، اس کے لفظ کو بھی محفوظ رکھنا ہے، اور حدیث کے الفاظ کا وہ اہتمام، وہ ذمہ داری نہیں۔ اگرچہ حدیث کے الفاظ بھی محفوظ رہیں بہت زیادہ، لیکن قرآن کی طرح ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری امت پر نہیں ہے، کیونکہ وہ الفاظ اللہ کی طرف سے ہیں۔ اس کا درجہ اس اعتبار سے، صرف اس اعتبار سے کہ اس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، زیادہ ہے، ورنہ قانون سازی میں، حلال و حرام بتانے میں جو درجہ قرآن کا ہے وہ درجہ حدیث کا ہے، کیونکہ دونوں ہی وحی ہیں جیسا کہ قرآن میں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جب قرآن کو حفظ کیا جاتا ہے، تیسری بات کی طرف آگے بڑھتے ہیں ہم، جب قرآن کو یاد کیا جاتا ہے، اسے سنایا جاتا ہے، لوگ اس کو حفظ کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کو حفظ نہیں کیا جاتا، تو قرآن تو محفوظ ہو سکتا ہے، یا عقل بات آتی ہے، لیکن جب حدیثوں کو حفظ نہیں کیا جاتا تو وہ کیسے محفوظ ہیں؟ اور سوال یہ بھی ہے، اس زمانے میں جب صحابہ کا دور تھا، حضور کا زمانہ تھا، خیر قرون کا، اس میں تو کتابوں کا ایسا رواج نہیں تھا، لکھنے کا ایسا دور نہیں تھا، تو حدیثیں لکھی بھی شاید نہیں گئی ہیں کہ محفوظ ہو، لہٰذا حدیث سے مشکوک ہیں، ان میں شبہ ہے۔ جواب اس کا یہ ہے، پہلی بات تو آپ یاد رکھیں کہ یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، اگر حدیثیں ضائع ہو گئیں تو قرآن کا مطلب ضائع ہو جائے گا، لہٰذا ضائع ہو ہی نہیں سکتی۔ ہوا کیا، آپ کو یہ پہلے سمجھنا ہوگا کہ صحابہ کا دماغ کیسا تھا، ان کے کلچر کو پہچاننا ہوگا۔ ہم آپ کی طرح لوگ نہیں تھے، تاریخ دانوں نے لکھا ہے، مورخین نے، اور اس میں مسلم اور غیر مسلم یورپین مورخین نے بھی لکھا ہے اس بات کو۔ میں بہت آتھینٹک بات آپ سے کر رہا ہوں، مستند بات کر رہا ہوں، حوالے بھی دے سکتا ہوں آپ کے پوچھنے پر، کہ لوگوں نے یہ مانا ہے کہ عرب وہ لوگ تھے جن عربوں میں حضور کو مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا، یہ وہ لوگ تھے جو دنیا کے کسی علم کی طرف، کسی فن میں لگے ہوئے نہیں تھے، انہیں لکھنا پڑھنا بھی عموماً نہیں آتا تھا، عام طور پہ لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا۔ دوسری جو ترقی یافتہ جو قومیں تھیں، جیسے روم تھے، عیسائی لوگ یا پرشین لوگ تھے، یہ لوگ پڑھنے میں آگے تھے، ان کے پاس منطق و فلسفہ اور دیگر علوم میں یہ لوگ لگے ہوئے تھے۔ عرب ان علوم سے دور تھے، ان فنون سے دور تھے۔ عرب کے پاس ایک ہی فن تھا سب سے بڑا، وہ فن تھا زبان دانی کا، لٹریچر کا، یہ زبان میں بہت ماہر تھے۔ پوری دنیا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اب تک ہسٹری میں سب سے زیادہ بہترین زبان بولنے والے لوگ جو ہوئے ہیں وہ عرب لوگ تھے، جو حضور کے زمانے میں تھے یا حضور سے پہلے کے جو لوگ ہیں اور صحابہ کے دور تک۔ تو یہ قوم وہ تھی جو زبان پر مری مٹی ہوئی تھی، شعر کا، اشعار کی، مشاعروں کی محفل لگتی، لہٰذا مکہ مکرمہ بھی حج کے موقع پر اور دیگر موقع پر میلے لگتے، مشاعرے ہوتے، پورے عرب کے شاعر اکٹھا ہوتے اور زبان کا مقابلہ ہوتا، اور شاعر برجستہ شعر بھی کہتے، اور ایک ایک بار میں اس کو سینکڑوں لوگ یاد کر لیتے بڑے بڑے اشعار کو۔ تو عرب کا حافظہ اپنے خالی ہونے کی وجہ سے عرب کا حافظہ بہت قوی مانا گیا ہے۔ یہ بات تاریخ میں ابن خلدون نے بھی لکھی ہے،
اور بڑے بڑے مورخین، مانے ہوئے مورخین نے، بے شمار مورخین نے لکھی ہے کہ عربوں کا حافظہ ایسا تھا، عوام کا، خاص لوگ کا نہیں، ایسا تھا کہ چند بار سن کر پورے قصیدے یاد کر لیتے، اور وہ قصیدے جو سن لیتے، قصیدہ بولتے ہیں شعر کے پورے مجموعے کو، ایک پورے دیوان کو، شعر کی پوری نظم کو بولتے ہیں۔ جب ایک بار وہ کوئی قصیدہ سن لیتے اور وہ پسند آتا تو پورے عرب میں وہ پھیل جاتا، یعنی اتنا چرچا ہوتا اس کا، اتنا لوگ اسے یاد کر لیتے، حالانکہ وہ ایسا ترقی یافتہ دور نہیں تھا انٹرنیٹ کا۔ تو صحابہ جو انہی میں منتخب لوگ تھے، صحابہ وہ لوگ نہیں تھے جو ہماری طرح، بلکہ صحابہ کے بعد کے لوگ کی حالت یہ ہے، بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 3 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھیں، لفظ بلفظ۔ ابو زرع رازی کو 7 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے۔ تو یہ تو بعد کے لوگ ہیں، ان سے پہلے کے صحابہ کا دماغ کیسا تھا، اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ تو صحابہ بھی ایسے لوگ تھے جو جن کا دماغ، وہ عرب لوگ تھے جن کا دماغ بہت قوی تھا۔ پھر صحابہ وہ عرب ہیں جو حضور پہ مر مٹنے والے ہیں، جو حضور کے ایک ایک عمل کو، ان کی ایک ایک نقش قدم کو فالو کرنے والے، ان کی باتوں کو موتیوں کی طرح اور ہیرو سے زیادہ سمیٹ کر رکھنے والے ہیں۔ لہٰذا صحابہ میں بھی 4000 سے زیادہ ایسے صحابہ ہیں جنہوں نے حضور کے الفاظ کو سن کر امت کو سنایا۔ اگر صحابی حضور کے بارے میں، حضور کی کوئی بات نقل کرتا ہے تو آپ یاد رکھیں وہ غلط اور شبہ والی بات نقل نہیں کر سکتا۔ اگر کسی صحابی کو کنفیوژن ہے، وہ کنفیوز ہے حضور کی کسی بات میں، تو وہ آگے کسی کو بتا نہیں سکتا، پڑھا نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ من کذب علی متعمدا فقد فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ بولے، یعنی وہ بات جو اس نے مجھ سے سنی نہیں ہے، میری طرف سے بیان کرے حوالہ دے کر کے، اس کی سیٹ جہنم میں پختہ ہے، وہ جہنمی ہے۔ تو صحابہ اس سے بہت ڈرتے تھے۔ بہت سے بڑے بڑے صحابہ ایسے ہیں، حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ، بڑے بڑے صحابی ہیں جنہوں نے حضور کے ساتھ زندگی گزاری ہے، وہ لوگ ایک حدیث نہیں، حضور کی ایک بات نقل نہیں کرتے اس ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ تو آپ مختصر میں یہ سمجھیں صحابہ بہت احتیاط کرنے والے تھے۔ اس احتیاط کے باوجود اگر صحابہ کوئی بات نقل کر رہے ہیں، اس کا مطلب انہیں کنفیوژن بالکل نہیں ہے۔ جب انہیں پوری کسی بات کا یقین ہوتا تبھی وہ کوئی بات کہتے تھے۔ اس لیے حضور کی جو باتیں صحابہ سے نقل آئی ہیں وہ بہت محفوظ ہیں، الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں لیکن بات بدلی نہیں ہے، حدیثیں محفوظ ہیں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو بتاؤں، عروہ بن مسعود ثقفی جب اسلام نہیں لائے تھے تو وہ کہتے ہیں جب وہ قریش کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے ایک قاصد بنا کر، ایک ایمبیسڈر بنا کر حضور کے پاس بھیجے گئے، تو یہ خود بتاتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس گیا، اور عروہ بن مسعود ثقفی وہ شخص تھے جو ہمیشہ عربوں کی طرف سے ایمبیسڈر بن کر، ایلچی بن کر، سفیر بن کر دوسرے ملکوں میں جایا کرتے تھے، روم میں، فارس میں جایا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا لوگوں سے آ کر، جب وہاں سے آئے حضور کے پاس سے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں دنیا کے بڑے بڑے شہنشاہوں، بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، میں رومی بادشاہوں کے پاس گیا، میں کسریٰ کے پاس گیا، پرشین امپائر میں گیا، لیکن کسی بھی قوم میں نے کسی بھی قوم کو اپنے بادشاہ کا اتنا احترام کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا محمد کے صحابہ اور اس کے ساتھی اس کا احترام کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ صحابہ جو حضور کی تھو کو گرنے نہیں دیتے تھے بہت سی مرتبہ، وہ لوگ حضور کے الفاظ کو، جس کو وہ شریعت جان رہے ہیں، جس کو اللہ کا حکم سمجھ رہے ہیں، اسے کیسے محفوظ نہیں رکھیں گے؟ لہذا صحابہ نے حضور کے حدیثوں کو محفوظ رکھا۔ اب یہ بات یہاں تک بات ختم کرتے ہیں آج کی اس ایپیسوڈ میں، کہ حضور کی ساری باتیں جو 23 سال میں حضور نے نبی بننے کے بعد کی ہیں، جو عمل کیا ہے، صحابہ نے جسے 23 سال میں دیکھا پرکھا ہے، اسے امت کو جو نقل کیا اسی کو حدیث کہتے ہیں۔ آگے کی بات اگلے ہفتے کریں گے، اگلے ایپیسوڈ میں کریں گے، آگے کی باتیں اگلے ایپیسوڈ میں کریں گے۔ یہاں تک یہ بات سمجھے کہ حدیث کہتے ہیں حضور کی بات کو، حضور کے اعمال کو، احوال کو بھی کہتے ہیں، میں نے اسے ہٹا دیا کیونکہ احوال بہت زیادہ نہیں ہیں حضور کے زیادہ اقوال اور اعمال ہی ہیں، قانون میں احوال کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ کہ حضور کے سارے عمل کو جو حیثیت حاصل ہے، ان کے اقوال کو وہ قرآن کی شرح اور گائیڈ کی حیثیت سے حاصل ہے، اور اللہ کی ذمہ داری ہے کہ حدیثوں کو بھی محفوظ رکھیں گے۔ لہذا تاریخ میں ایسا ہوا، صحابہ نے اسے یاد کیا اور امت تک اسے پہنچایا۔ یہ صحابہ کے قوت حافظہ اور ان کی دین کے تعلق سے ان کی شدت اہتمام کی دلیل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔